زندہ مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے مقدسوں، خاکسار نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام خدا کی آواز میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کے پہلے باب اور اس کی 37 اور 38 آیت پر میں آج ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند کا بندہ یوحنا، جو یوحنا اصطباغی ہے، اس نے اپنے 2 شاگردوں کو مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، اور ہم نے 35 اور 36 2 آیات میں یہ دیکھا تھا۔ 37 آیت میں لکھا ہے، وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ کیا مراد ہے کہ جب ان 2 شاگردوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک تو اندریاس ہے، اور جو دوسرا ہے وہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس انجیل کا انسانی مصنف، محبت کا رسول یوحنا ہے۔ تو جب ان 2 شاگردوں نے یوحنا اصطباغی کی معرفت سنا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ دونوں شاگرد یہ سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ان شاگردوں کا خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہونے میں یوحنا کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ اعزاز اور شرف اور خوشی کی بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے یہ شاگرد چل پڑے ہیں، جس یسوع کے لیے وہ راہ تیار کر رہا تھا۔ کہنا تو یوں چاہیے کہ یہ 2 شاگرد مسیح کے پیچھے ہو لیے، اور ان کا پیچھے ہونا یوحنا کے مقصد کی تکمیل ہے۔ ایسا ہی نہیں، کیونکہ وہ اشارہ کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہو چلو، اور جو لفظ لکھا ہے نا کہ یسوع کے پیچھے ہو لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد اور اپنا ربی تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے خداوند کو اپنا تن، من، دھن دے دیا تھا، اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے سپرد کر چکے ہیں، اس کے پیچھے ہو لیے تھے، اس پر ایمان لے آئے تھے، اور یوں گویا اندریاس وہ پہلا شاگرد تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، اور اس کے ساتھ دوسرا یوحنا۔ اور 38 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟
انہوں نے اس سے کہا اے ربی، بریکٹ میں ربی کے معنی لکھے ہیں یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ نہ تو انہوں نے یسوع کے سوال کا جواب دیا اور نہ یسوع نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ لگتا ہے کہ یسوع ان کو دیکھ کر اور وہ یسوع کو دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے ہوں گے۔ لیکن یسوع نے ان کی طرف مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ ایک تو یہ کہ جب یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں نا تو یسوع کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لیا ہے، اور پھر یسوع مڑ کر اپنی توجہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسا ہی نہیں کہ ہم یسوع کے پیچھے ہو چلیں اور وہ ہماری طرف توجہ نہ دے۔ یہ ناممکن بات نظر آتی ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے ان کی طرف پھر کر دیکھا کہ یہ کون ہے، اور پھر ان سے سوال بھی پوچھا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ کیا مالک دو جہاں کو، خالق کائنات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو پھر سوال پوچھنے کی ضرورت کیا پڑی اگر اس کو معلوم تھا تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ان سے اقرار چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا سوچتے ہیں، کہ وہ کیوں یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے پوچھ رہا تھا، اور لگتا ہے کہ آج 2000 برس سے زائد ہو گئے کہ خداوند آپ سے بھی اور خداوند مجھ سے بھی پوچھتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو۔ وہ اپنی توجہ ہماری طرف کرتا ہے اور پھر ہم سے پوچھتا بھی ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو۔ اگر آج خداوند یسوع مسیح آپ کے قریب، میرے قریب آن کھڑا ہو جیسے اندریاس اور اس کے ساتھی کے پاس کھڑا تھا، اور وہ ہم سے پوچھے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو، تو پھر ہمارا جواب کیا ہوگا خداوند یسوع مسیح کے لیے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیے، کمی دونوں طرف ہے۔ کیا مطلب ہے دونوں طرف؟ ایک تو یہ کہ ہم آئے دن کنونشنز، کروسیڈز اور جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں آؤٹ ڈور، خصوصی طور پر جب کوئی سفید چمڑی والا ہمارے ملک میں آئے تو پھر لوگ مسیح کو قبول کریں یا نہ کریں، شفا کے ہم نعرے ضرور لگاتے ہیں، ہیلنگ کروسیڈ۔
شفایہ عبادت، اور ہم برسوں سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم تھکے نہیں ہیں۔ غیروں تک انجیل کا پیغام پہنچ نہیں رہا، خود بھی یسوع کے پیچھے چلتے ہیں تو شوگر اور بلڈ پریشر اور کینسر سے رہائی کے لیے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں مسیح کو قبول کرتا ہوں۔ یہی تو سبب ہے کہ دوسری طرف ایک تو لوگوں کا رویہ کہ وہ یسوع پوچھے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو تو جواب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شفا، بس اور کیا۔ اور دوسری طرف کنونشنز اور کروسیڈ کرنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ شفا کے نام سے بہت لوگ آئیں گے، تو پھر اب وہ انجیل کی خوشخبری کا اشتہار تو اپنی جگہ پر رہ گیا، لیکن شفا کے اشتہار ہم دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اپنے جسمانی الو کو سیدھا کرنے کے لیے، اور جو اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں وہ اپنی پاکٹ سیدھی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگرچہ بہتیروں کی دکھتی رگ پر یہ انگلی رکھنے کے برابر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اور ایسا ہی نظر آتا ہے۔ یسوع پیچھے مڑ کر توجہ دیکھ کر پوچھے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو، تو پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارا جواب؟ میں نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے محل کی ایک ایک چیز فلاں دن باہر بہت بڑے گراؤنڈ میں لگا دی جائے، ایک ایک چیز، اور میرے ملک کے غربا میں اعلان کیا جائے کہ فلاں دن آپ آئیں اور جس چیز پر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے لے جائیے۔ دن مقرر ہوا، بادشاہ بھی جا کر سامنے تخت پر بیٹھ گیا، جس کا جی کرتا آتا، جس پر ہاتھ پڑتا وہ لے جاتا تھا۔ ایک انتہائی بزرگ خاتون پیچھے سے ایک لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے محافظوں نے اس کو بڑا منع کیا، اما جی کسے شے تے ہاتھ رکھو، اوتھے اگے کدھر جا رہے ہو تسی؟ لیکن اما نے اس کی بات نہیں مانی، وہ آگے اور آگے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جدھر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ محافظ بھی اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا تھا، اور آخرکار وہ خاتون جب بادشاہ تک پہنچ گئی، اس نے بادشاہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور چھوڑ نہیں رہی تھی۔ بادشاہ کے محافظ نے ایک بار پھر کہا، اما جاؤ اور کوئی چیز وہاں سے لو اور گھر جاؤ، بادشاہ کو چھوڑو۔ لیکن اس اما کا جواب یہ تھا
کہ بیٹا تینوں پتا نہیں، جے کدی بادشاہ میرا ہے نا تے چیزاں ساریاں پھر میریاں ہی نے۔ ہاں، ہم چیزوں کے پیچھے تو بھجتے ہیں لیکن بادشاہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس کو نہیں لیتے۔ شفاؤں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن شافی کو نہیں لیتے۔ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن رزاق کو موقع نہیں دیتے، اور ہم کب تک اسی ڈگر پر چلتے چلے جائیں گے؟ آج خداوند ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، اے ربی، تو کہاں رہتا ہے؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا مقام کہاں ہے جہاں پر وہ رہتا ہے۔ یسوع نے آگے کیا جواب دیا؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو بتاؤں، لیکن یاد رکھیے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ متی 6:33 کا اپنی زندگی پر اطلاق کیجئے اور سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز خاکسار نوید ملک کے ساتھ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔